کہ آج اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لے، اسلام کو زیرو کر دیں تو یہ آسمانوں پہ چلا جا اسلام زیرو ہو گیا، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی رکھیں جیسا کہ چل رہا ہے، صرف اسلام زیرو کر دیں تو دنیا پہ کیا فرق پڑے گا؟ اسلام جو ہے نا، اسلام دو طرح کا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، ہماری اتنی عمر ہے کہ ہم نے بچپن میں ہی سنا ہے، 250 سال سے اوپر کا تو کوئی نہیں ہے نا، ہمیں بچپن سے پڑھتا ہے دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں بھئی بات سنو، اپنی قبر میں جانا ہے، نفسی نفسی دنیا میں کھیل لو، دنیا میں نفس، بس نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، جو کچھ دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے کر، تیرا مذہب تیرے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے پہلے حقوق ہوتے ہیں وہ کر، اور اس کے لیے 500 حدیث 1300 آیتیں لے کے آ جاتے ہیں اور فٹ بھی کر دیتے ہیں، ہر تیسرا اسکالر اسی طریقے کی بات کرتا ہے، کیا پتہ ٹھیک ہوں، میں نے بھی کوئی کہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ پھر تھوڑا سا ہم بڑے ہوتے ہیں تو یونیورسٹی میں ایک لڑکا ایسا ملتا ہے جس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، کوئی ایک کزن یا کوئی چچا، کوئی ماما، وہ بڑے غصے میں آ گئے، کچھ خاص مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اس کو، یہ کیا بکواس ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا، مولوی صاحب کے خلاف بات ہو، اور پہلی دفعہ سنی ہے میں نے، سارا کچھ سنتا تھا سیاست دانوں کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، یہاں پہ اے این پی کے خلاف، ایون غنی خان کے خلاف سن لیتا تھا، مولوی صاحب کے خلاف نہیں سنتا تھا۔ پھر کیا ہوا، پھر آپ پوچھتے ہیں، اماں ابا سے نہیں پوچھتے، آپ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ ونربل ٹاپک ہے، ریلیجن از اے ویری پرسنل ٹاپک آف مائنڈ، سو آپ اس سے پوچھتے ہیں جس سے آپ کھل کے بات کر سکیں، اور وہ کہتے ہیں یار یہ دوسری اس کو یہ والے مولانا صاحب اس والے مولانا صاحب کے خلاف ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ جو ہے نا یہ میٹھا میٹھا سفید ٹیکے والا اسلام بیچ رہے ہیں، دوسرے والے مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی پوری دنیا میں اسلام کا نظام ایک نظام کے طور پہ لے کے آنے، اپنا کھیلو گے تو کیسے کسی کو بچاؤ گے، کامن سینس کی بات ہے، گلی میں ایک بچی بھی اغوا ہو رہی ہو، اپنا کھیلنے والے نہیں بچا سکتے اس کو، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بچائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ایک بچی اغوا ہو گئی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ والا رول میرے اوپر اپلائی کیا جائے کہ میری بچی اغوا ہو رہی ہو تو مجھے پورا پشاور چاہیے مدد کرنے کے لیے نا، مجھے اپنے مسلمان نہیں چاہیے نا، مجھے تو ہر انسان میری بچی کا محافظ چاہیے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا بھائی، تو تیرے سامنے میری کوئی بچی اٹھا رہا تھا، تو نے کیا کیا اس وقت، تجھے کون اس وقت یاد آنا چاہیے تھا، تجھے اللہ یاد آنا چاہیے تھا، چاہے موبائل پہ کوئی ویڈیو نہیں بھی بنا رہا تھا، تجھے اکیلے میں اس بندے کو پکڑنا چاہیے تھا کہ کسی کی بچی کو اٹھا رہا ہے، کس بنا پہ کہ اگر کوئی کل کو میری بچی اٹھائے گا تو مجھے کیسا لگے گا، کوئی حدیث یاد آ رہی تھی اس بات پہ، حدیث نے سب سے پہلے یہ پرنسپل بتایا، سب سے پہلا اصول اسلام کا کہ کسی کے ساتھ صرف وہی سلوک کرو گے جو تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے، اور کسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو گے جو تم چاہتے ہو میرے ساتھ نہ کیا جائے، یہ پہلا بیس پرنسپل ہے اسلام کا، اور یہ کہاں سے آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرہ سے آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تجھے ہر انسان کو اپنی فطرہ میں پیدا، اپنا سائن کر کے بھیجا ہے، اپنا برانڈ ہے میرا، یہ لکھا میں نے برانڈ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا برانڈ لکھ کے بنا، دو ایسی چیزیں ہیں جو برازیل میں پیدا ہوئے بچے کے پاس بھی ہیں، چائنا میں بچے کے پاس بھی ہیں، وہ سائن لے کے آیا ہوا ہے، کیا کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے ناانصافی نہیں پسند، یہ برانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرہ کے دو سگنیچر ہیں کہ کسی کو میں اس لیے ناانصافی نہیں کروں گا کہ کل میرے اوپر ناانصافی ہو تو مجھے نہیں اچھی لگے گی، پہلی چیز رحم، کسی کے اوپر ایسے ہی رحم کرنا جیسے آپ چاہتے ہیں میرے پہ رحم ہو، اور دوسری چیز انصاف، بس دو ہی پرنسپلز ہیں ہمارے، ابھی ٹھیک ہے، یہ وہ برانڈ تھا جس کی بنا کے اوپر ہر انسان بغیر اسلام لائے بھی کام چلا رہا ہے، چائنا میں تو اسلام نہیں ہے نا، کام چل رہا ہے، نیوزی لینڈ میں اسلام نہیں ہے، کام چل رہا ہے، چلی میں، ارجنٹینا میں اسلام نہیں ہے، کونے بتا رہا ہوں دنیا کے، الاسکا میں، کینیڈا میں اسلام نہیں، چل رہا ہے نظام، کیوں؟ یہ فطرہ کی دو نشانیاں تھیں جو اپنی پٹری خود ہی بچھاتی ہیں انسانوں کی بستیوں میں، اور ٹرینیں چلتی ہیں روز کے اوپر، کوئی نہیں مرتا، جو اس ٹرین سے چھلانگ مارے گا مر جائے گا، جو اس ٹرین کے آگے آ جائے گا وہ بھی مر جائے گا، ایسی زبردست پاورفل مومنٹم کی یہ دو ٹرین، دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں گے آپ، افریقہ میں بھی آپ کی فلائٹ لینڈ ہوگی کل کو، نیوزی لینڈ میں بھی جائیں گے، آپ کی بیسک ایکسپیکٹیشن انسانوں سے یہ ہوگی کہ بھائی
بغیر وجہ کے بے رحمی نہ کری میرے اوپر، جب موقع ملے تو نا انصافی نہ کری میرے اوپر. بیسک ایکسپیکٹیشن ہے، اس کی آپ سے ہوگی، آپ سے اس کی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت تھی، ہم دونوں ہم سب کے ساتھ آوازیں لگا رہے تھے اپنے اندر. مگر اس فطرہ کی ڈیفینیشن ہم نے اسلام کے اندر سنبھالی ہوئی ہے. ہمیں تو پتہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ کے بتا دیا کہ میں نے ایسے بنا کے چیک کیا ہے، کسی بھی انسان کو جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو یہ دو نشانیاں دکھاؤ تو یہ کیسے کامن ہو گئی بھائی؟ اس میں کون سی راکٹ سائنس نکالتے ہو؟ کسی بھی دہریے کے آگے، کسی بھی ایتھیسٹ کے آگے بس یہ سوال رکھ دو کہ ٹھیک ہے کوئی اللہ نہیں ہے، تو یہ برازیل میں پیدا ہونے والے بچے کی مورالٹی کی سٹیٹمنٹ میرے والی کیسے ہو گئی؟ اس کی بیس مورالٹی اور میری بیس مورالٹی میں کلچر کا فرق ہونا چاہیے تھا. نہیں، کلچر کے علاوہ بھی کلچر کے نیچے ہے یہ ڈیفینیشن آف فطرہ تو ہم سب کی کامن ہے. یہاں تک میں پاز کر کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلم آئیڈینٹی کتنی ضروری ہے کہ سمجھی جائے. اس سوال کے جواب میں کہ اگر مسلم آئیڈینٹی ایک مسلمان کو نہیں پتا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کو میں ریفریش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ایک مسلم آئیڈینٹی ایک انسانی مسلمان جوان لڑکے اور لڑکی کو نہیں پتا تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کا سوال کیا ہے؟ کوئی بھی جواب نہیں دے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں، اسلام کو زیرو کر دیں، پھر آسمانوں پہ چلا جائے اسلام زیرو ہو گیا، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی رکھیں جیسا کہ چل رہا ہے، صرف اسلام زیرو کر دیں تو دنیا پہ کیا فرق پڑے گا؟ سوچیں ذرا، ایک منٹ کے لیے سوچیں، آپ کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی لائف پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا چیز چینج ہو جائے گی آپ کی؟ سوچیں، اس کا جواب ہے، بہت ضروری سوال ہے. اگر اس کا جواب ہمیں سمجھ آ گیا نا تو آپ کی مسلم آئیڈینٹی لائف میں کوئی شیک نہیں کر سکتا. موومنٹ ہے جو اسلام کی طرف سے پونے دو ارب لوگ اور تیزی سے بھاگیں گے مادہ پرستی کی طرف. یہ گاڑیوں کے سائز بڑے ہو جائیں گے، گھروں کے سائز بڑے ہو جائیں گے. سوچیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں سب کے. افراط زر زیادہ ہو جائے گا، ظاہر ہے گھروں کے سائز کیوں زیادہ بڑے ہو جائیں گے؟ لوگ پھر زیادہ تحریک لگائیں گے. ابھی پھر قناعت پسندی، چل خیر ہے کوئی بات نہیں، جو دینے والے لوگ ہیں وہ لینے والے لوگ بن جائیں گے. اللہ کے نافع دیتے ہیں نا ہم تو افراط زر جو ہے نا وہ کسی اور تقسیم میں چلا جائے گا اگر اسلام چلا گیا. بڑے معاملات ہیں جو کہ آپ کی طرف بہتری کی طرف آ رہے ہیں. آپ کی طرف جو بہتری آ رہی ہے وہ اس وقت کے ہائیبریڈ ورژن اسلام میں رکھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے جس کو آپ بہتری کہتے ہیں نا، جس کو آپ اس وقت میں بھی کہتا ہوں، ہم لوگ جس کو بہتری کہتے ہیں، جس کے لیے روز اٹھتے ہیں، روز کم از کم 18 گھنٹے لگاتے ہیں اس کے لیے، اس کے راستے میں صرف اسلام کھڑا ہوا ہے. اسلام کی ساری ویلیو سسٹم کیپٹلسٹک ویلیو سسٹم کے اگینسٹ چلتی ہے، ساری نہیں، بیس روح اس کی روح کے خلاف ہے. تو میرے اور میرے دنیا کے تمام تر مقاصد کے بیچ میں جو دیوار ہے اس کا نام ہے اسلام. تو اور اپنے آپ کو اسلام کا بھی لیبل لگایا ہوا میں نے. غور سے اس سوال کو سمجھیں، آپ کی مسلم آئیڈینٹی تب تک کلیئر نہیں ہو سکتی ہے. میری، آپ کی، میرے ابا جی کی، آپ کے ابا جی کی، ان کے ابا جی کی بھی ٹریننگ تھی کہ دنیا میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ خود 8-10 لینئر ڈائیگرام کے اوپر کام پورے کیے جائیں، ورنہ آپ ہسپتال میں حسرت میں مریں گے، حسرت میں، ڈپریشن میں مریں گے. آپ اور میں یہاں پہ دنیا میں اس وقت زیادہ تر کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ اپنے حصول کے لیے لڑائی کر رہے ہیں نا. فکر نہیں کریں، اسلام بھی اس کو ریکگنائز کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا آپ درویش بنو، سب کچھ اپنے کو دے دو، یہ نہیں کہتا اسلام. مگر کیپٹلزم کی یا مادہ پرستی کی، میں خالی مادہ پرستی لکھا ہوں، ذرا ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، آپ تشریح رکھیں سر، جو انہوں نے بات کی ہے مائک اپنے پاس رکھنا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. میں آپ کو ایک کیٹیگری بتا رہا ہوں خالی کیپٹلزم کی. ابھی اور کافی ساری کیٹیگری، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا ہوں. کیپٹلزم اس لیے کیونکہ یہاں پہ بھی $1000 لکھ دیا کس نے، $1000 لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیپٹلزم کا اثر نہیں میرے اوپر، آپ کے اوپر ہے. اسلام اینٹی کیپٹلسٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسلام میں بھی ریسورس کلیکشن وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کا حکم اسلام میں ہی ہے کہ جب موقع پڑے تو سب چیزیں اکٹھی کرو. کمزور ہو کے نہ پڑنا کسی کے اوپر، طاقتور ہو کے آنا ہے سب.
کسی شک میں مت رہیے گا. اسلام 100% اینٹی کیپٹلسٹک نہیں ہے، مگر اسلام سوشلسٹ بھی نہیں ہے. اسلام کہیں سے سوشلسٹ نہیں ہے. اس کے اثرات بھی ہیں اسلام کے اندر. سوشلزم کے بھی کچھ پارٹس آتے ہیں، کیپٹلزم کے کچھ پارٹس آتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وقت کس کیٹیگری کے اندر دیکھیں. اسلام اس فلاسفی کو اس لیے نہیں دیکھتا. مسلمان یا اسلام تو آخرت سے ڈرائیو ہو رہا ہے. مسلمان اور اسلام دنیا سے ڈرائیو نہیں ہو رہی. یہ دو فلاسفی تو دنیا میں ڈرائیو ہوتی ہیں، ان کی تو اینڈ پوائنٹ بھی دنیا میں ہے. اسلام تو اس لیے ان کو چار نہیں ڈالتا کہ میں تمہارا کیا کروں بھائی، ہمارا تو کام مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. مسلمان دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے نہیں مانگ سکتا کہ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیں. کوئی ہے ایسا مسلمان دنیا میں کہ یا اللہ میں اس کو زکوٰۃ دے دوں، یہ ڈبل کر کے دنیا میں دے دیں؟ ایسا ہوا کبھی آج تک؟ آج تک کوئی روزہ رکھا ہے کہ یا اللہ اس کا بدلہ جو ہے نا اگلے سال 26 اکتوبر کو چاہیے؟ کبھی بھی ہم ہر چیز جو کرتے ہیں وہ اگلے جہان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. دنیا کی اور کوئی فلاسفی نہیں ہے جو اگلے جہان کے لیے بنتی ہے. بس یہ فرق رکھیے گا، کامونزم، کیپٹلزم، سوشلزم، جتنے ازم لگے ہوئے ہیں وہ دنیا کے اندر سے ریورس انجینئر ہوتے ہیں. دنیا کا ایک پیرامڈ بنایا ہوا ہے کہ پیک کے اوپر اگر یہ سارا کچھ کر لیں، اگر چائنیز کامونزم کو پوری طریقے سے پریکٹس کر لیں تو ایک پیرامڈ بن جائے گا. وہ پیرامڈ کی ٹاپ پہ کیا چیزیں ہوں گی، باٹم پہ کیا ہوگا، دنیا میں ہی ہوں گی ساری. ہمیں ہی پتہ، ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر کچھ خاص چیزیں جو میں سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں بیٹا. جو مرضی ہو جائے، دنیا کی پیک بھی چاہیے تب بھی، دنیا کا باٹم بھی چاہیے تب بھی. کچھ چیزیں جو میں کبھی سیکریفائس نہیں کروں گا کہ میرا ثواب دنیا میں کیش ہو جائے، کبھی بھی نہیں چاہیے. ایکچولی یہ بد دعا ہے میرے لیے کہ تجھے دنیا میں ہی مل جائے. جب فتح مکہ ہوا نا تو صحابہ اشکبار تھے. لوگ پوچھتے تھے آج تمہیں دنیا میں پوری دنیا تمہارے پیروں تلے آ گئی، آج ماتم کرتے ہو، آج بین کیا تم نے، آج آنسو نکالے تم نے. اور صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کس بارے میں اسٹریس میں کہ کہیں دنیا میں تو نہیں دے دی اللہ نے، کہیں اعمال میں کمزوری تو نہیں تھی. فلسفہ کلیئر ہوتا ہے نا تو یہ کیپٹلزم کی جو ثمرات ہے نا یہ آپ کو برے لگنا شروع ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے ان سے. پھر فلسفہ کلیئر کرنے کی بات ہوتی ہے. اس لیے میں پیسے اکٹھے کرنے کے خلاف ہوں. پیسے جتنے خرچ کر سکتے ہیں کریں، اس کے لیے بنانے ہیں پیسے. آپ کہاں خرچ کرنے ہیں وہ اللہ بتا چکے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہاں خرچ کرنا ہے، یہاں میں رکھیے گا. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیپٹلزم نہیں چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے. اگر مقصد کلیئر ہے تو اللہ آپ کو بلینئر بنائے، اللہ آپ کو ٹریلینئر بنائے اگر مقصد کلیئر ہے تو. مگر اگر آپ نے گھر گاڑیاں اور بیویاں خریدنی ہیں تو ساری ایسے تو نہیں ہو کام ہونے والا. پھر تو آپ اتنے کنفیوز ہیں کہ آپ اللہ کرے آپ کو بچے نہ ہوں، کیونکہ اور کنفیوز ہو جائیں گے بچے. بہت آسان رکھ کے سمجھے اس بات کو.